السلام علیکم ناظرین، سخن لائیو پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم وہ پروگرام ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، وہ سلسلہ آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کی ہمیں بہت دنوں سے شدت سے انتظار تھا، میوزک کے حوالے سے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ شاعری اور موسیقی دونوں کا بہت گہرا تال میل ہے، بہت گہرا ربط ہے۔ آج پاکستان میں میوزک کی کیا صورتحال ہے وہ اسی سلسلے کے دوسرے پروگرام میں آپ جان سکیں گے، لیکن آج جو پہلی قسط ہے اس میں جو استاد شخصیت ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، آپ کا تعارف جو ہے وہ مختلف جہتوں پر پھیلا ہوا ہے۔ آپ ایک نابغہ ہیں اور ہائٹ آف انٹلیکٹ جو ہوتا ہے اور اس میں پھر جو شیڈز آف انٹلیکٹ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت میں بھرپور انداز سے رکھے ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے کہ آپ ہمیں میسر ہیں۔ پروفیسر شہباز علی صاحب کے حوالے سے اگر میں بات کرنا چاہوں تو آپ دیکھا جائے تو بطور میوزیکالوجسٹ بھی پاکستان میں دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ہارمونیم کے حوالے سے ہارمونیم پلینگ ایک بہت بڑا آرٹ ہے اور ایک مشکل آرٹ ہے، اور جو لوگ اس کو بہت ایزی سمجھتے ہیں، حالانکہ جو میوزک لرنر ہوتا ہے آغاز میں اس کا ہاتھ بٹھایا جاتا ہے، لیکن آپ اس حوالے سے بھی پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں اس حوالے سے بھی۔ اور پھر یہاں تک ہی بات محدود نہیں ہے، آپ بطور رائٹر بھی سامنے آ چکے ہیں۔ 3 کتابیں آپ کی موسیقی کے حوالے سے جو ہے وہ چھپ چکی ہیں، اس میں سر سنسار جو آپ کی کتاب ہے اس کو باقاعدہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو پروفیشن میں آپ اردو کے پروفیسر ہیں یہاں راولپنڈی میں سیٹلائٹ اینڈ کالج میں۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میوزک ڈائریکٹر کے طور پر بھی۔ اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں تو پھر آپ نئی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے بہت زیادہ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ خیر، میں بولنا شروع کروں گا سر تو پھر میں آپ کے لیے میں بولتا ہی رہوں گا۔ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ نے مجھے وقت بڑی دیا ہے۔ نوازش وقاص صاحب، آپ کی عنایت۔ چونکہ آج کا جو یہ سیشن ہے اس میں ہم تھوڑی سی بات آپ کے حوالے سے ہی کریں گے، تو سر آپ نے کب باقاعدہ کون سا گھرانہ جوائن کیا، کب جوائن کیا موسیقی کی تعلیم و تربیت کے لیے؟ جی وقاص، میرا موسیقی کے کسی گھرانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح، جو ہمارے جو ٹریڈیشنل گھرانے ہیں، نہیں جو استاد بنائے جاتے ہیں۔ تو اسکول کے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے لحن آواز اچھی عطا کی تھی، میری نغمے اور گیت وغیرہ کاپی کر کے گا لیتے تھے، لیکن باقاعدہ جیسے آپ نے پوچھا موسیقی کی جو تعلیم ہے وہ میں جب کالج میں پہنچا فرسٹ ایئر میں، تو میرے استاد محترم میوزیکالوجسٹ آل انڈیا ریڈیو کے سابق میوزک ڈائریکٹر قاضی ظہور الحق صاحب، واہ 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 واہ، وہ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں وہ موسیقی کی تعلیم دیتے تھے۔ ان سے میں نے آغاز کیا گائیکی سیکھنے کا، خیال گائیکی اور کلاسیکل سے سیکھنے کا، راولپنڈی ریڈیو کو جوائن کیا بطور غزل سنگر۔ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہا اور موسیقی کی تعلیم بھی ہوتی رہی، تو 10 سال میں استاد محترم کی خدمت میں رہا قاضی صاحب کی، اور ان سے میں نے کلاسیکی موسیقی کے اسرار و رموز سیکھے۔ ان کے بعد پھر مجھے ہارمونیم نوازی کا شوق ہوا، تو برے صغیر کے نام پر ہارمونیم نواز ماسٹر محمد صادق پنڈی والے، اچھا ہاں جی، پنڈی والے، بالکل جی پنڈی والے۔ اور دیکھیں کہ وہ رہے ساری زندگی کراچی میں 40 برس، لیکن پنڈی ان کے نام کا حصہ رہا، وہ جہاں بھی گئے ان کی شناخت وجہ شہرت پنڈی والے، ماسٹر صادق پنڈی والے۔ اور ہارمونیم کے ایسے نابغہ تھے اور ایسے جینیس تھے کہ ہارمونیم جس کو آل انڈیا ریڈیو سے نکال دیا گیا تھا، بین لگا دیا گیا تھا کہ یہ ساز تو بیکار ہے، ویسٹرن انسٹرومنٹ ہے، اس کا کلاسیکی سنگیت میں کوئی کام نہیں ہے، آل انڈیا ریڈیو سے 1940-41 کے زمانے میں اس کو بین کر دیا گیا۔ اچھا جی، یہ خیر ایک لمبی کہانی ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ بھی بات کریں گے جی ضرور انشاءاللہ۔ تو وہ دیس نکالا، تو یہ وہ لوگ تھے انہوں نے پھر ہارمونیم کے لیے ایسا کام کیا کہ ہارمونیم کو ایسٹرن میوزک میں ایسے ڈالا کہ لگتا تھا کہ یہ ویسٹ کا ساز ہی نہیں ہے، اتنی ریاضت کی، اور پھر کلاسیک کی موسیقی اور اس کو سارنگی اور شہنائی کے پیرالل اس کو لے آئے بجانے میں۔ تو لوگوں کو پتہ چلا کہ جو اعتراض تھا کہ جی کلاسیکی سنگیت اور خیال ٹھمری دادرے میں، غزل گائیکی میں جو تان کاری ہے، جو پلٹا ہے، جو سرگم ہے، جو مرکیاں زمزمیں جو سارنگی پر اور شہنائی پر بجتے ہیں، ستار پہ بج سکتے ہیں، فلوٹ پہ، وہ ہارمونیم میں نہیں بج سکتے۔ انہوں نے بجا کے دکھائے، انہوں نے کہا جی بج سکتے ہیں، بجانے والا ہونا چاہیے اور جینیس بندہ ہونا چاہیے۔ واہ واہ واہ، جینیس۔ وہ ساز کو وہ شکل عطا کی کہ آج دنیا ساری ان کو فالو کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور گائیکی انگ
جو اسپیشیلٹی تھی کہ ہارمونیم ایک ساز ہے اور سنگت کا ساز ہے. آپ نے دیکھا کہ قوالی میں بجتا ہے, غزل میں بجتا ہے, لیکن ہارمونیم کی جو ایک سولو حیثیت ایز اے انسٹرومنٹ, اس کا جو وقار تھا, وہ ماسٹر صادق پنڈی والے ہمارے ملک کے, اور کراچی میں استاد حبیب الدین خان صاحب, اور راول پنڈی میں جو غزل گائک بھی تھے اعجاز حسین حضروی صاحب, آپ نے نام سنا, یہ وہ لوگ تھے, یہ بڑے ٹاپ کے ہارمونیم پلیئر بنے. ان سب کی یادیں ہم آپ کے ساتھ تازہ کریں گے انشاءاللہ. ضرور, بڑے لمبے ایپیسوڈ بن جائیں گے. بالکل ایسے ہی ایسے, اور ضروری ہے سر یادیں رفتگاہ ہونی چاہیے. اگر ہمیں اپنے بزرگوں کو پتہ نہیں ہوگا تو ہم اپنی تہذیب کو کھو دیں گے سر, اپنی شناخت کو کھو دیں گے, اور ہم اسی کے وقار کے لیے کام کر رہے ہیں. بے شک بے شک. اچھا سر, آپ نے پہلا جو عوامی کانسرٹ کیا یا پہلی جو ایک محفل موسیقی ہے اس میں شرکت کی بطور فنکار, وہ کون سی تھی؟ مطلب وہ تو اسکول کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا, اور میرا جو پلیٹ فارم تھا وہ مجھے ملا بچپن میں لیاقت میموریل ہال. ارے واہ واہ. اور وہ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس, ادارہ ثقافت پاکستان کے انڈر تھا, ان کے ماتحت تھا, اور یہاں تقاریب وہ کرتے تھے. اور ایک 77 میں ایک ادارہ انہوں نے بنایا PNCA نے بچوں کے لیے, اس کا نام تھا چلڈرن آرٹ ورک شاپ. تو اس میں جو میرے ساتھ شریک بچے تھے وہ آج سارے میوزک کے لیجنڈز بن چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے. ان میں استاد نفیس احمد خان صاحب جو ناپا کراچی میں ہیڈ آف میوزک ڈپارٹمنٹ, وہ ستار, وہ استاد فتح علی خان صاحب کے بیٹے اور بڑے جینیس ہمارے ملک کا سرمایہ. پھر ان کے چھوٹے بھائی استاد رئیس وائلن بجاتے ہیں. کیا بات ہے سر. یہ ہو گئے. اور پھر جو ہے اس طرح کے ہمارے ساتھ جو ہم بچوں کا گروپ تھا, تو یہ گھرانہ ہی بہت بڑا تھا سر. پھر ہمیں وہاں مطلب جلیس خان جو ہے سر, جو سب سے چھوٹے, وہ بھی کمال وائلن بجاتے ہیں. ہمیں اسٹیج پہ پھر یہاں PNCA کے پروگرامز میں ہم کرتے تھے, وہ پہلا پلیٹ فارم تھا. اس کے بعد پھر ریڈیو پاکستان اور پھر ٹیلی ویژن, یہ سب. صحیح صحیح. اچھا سر, آپ کی 3 کتابیں, جی ذرا ان کے بارے میں بتائیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ موسیقی پہ باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ کرنے کا آپ کو خیال کیسے آیا؟ یہ دیکھیں, یہ خیال اس طرح آیا کہ میرے دونوں استاد جو تھے, قاضی صاحب, قاضی ظہور الحق صاحب اور ماسٹر صادق صاحب انتقال کر گئے. ماسٹر صاحب 1987 میں انتقال کر گئے, اور قاضی صاحب کا انتقال 1989 میں ہوا. ان کے انتقال کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ میں جو یادیں ہیں میری استادوں کے ساتھ, میں کیوں نہ اس کو لکھوں. تو سب سے پہلے میں نے اپنے اساتذہ پہ مضامین لکھے. قاضی صاحب پہ پہلا مضمون لکھا, اور پھر ماسٹر صادق صاحب پہ لکھا. تو اللہ غریق رحمت کرے, بہت بڑی شخصیت انگریزی ادب کے حوالے سے. میں اس وقت گارڈن کالج میں پڑھاتا تھا, لیکچرر تھا, ارلی 90s کی بات ہے. تو پروفیسر شیخ سجاد صاحب, آپ نے نام سنا ہوگا, بہت بڑا نام سنا سر. اور انہوں نے ٹرانسلیشن کا بڑا کام کیا, قاسمی صاحب کی شارٹ سٹوریز کو ٹرانسلیٹ کیا, منٹو پہ بڑا ان کا کام ہے. بے شک ایسے ہی ہے, بے شک ایسے ہی. وہ میرے استادوں کی جگہ تھے, وائس پرنسپل تھے. میں ان کے پاس بیٹھتا تھا سیکھنے کے لیے. بہت بڑے لیڈز یونیورسٹی کے وہ لٹریچر میں آنرز تھے, بہت بڑی شخصیت تھے. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ شہباز تم لکھا کرو. میں نے کہا سر لکھنا تو چاہیے, لیکن کوئی ٹاپک بھی مجھے بتائیں. کہنے لگے موسیقی آپ کا پیشن ہے, آپ موسیقاروں پہ لکھیں. کیا بات ہے. وہ پھر سلسلہ چل پڑا. ان کو کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے مجھے ایک کلو دیا, ایک اشارہ دیا, مہمیز لگائی. میں نے اپنے استادوں پہ لکھنا شروع کر دیا. میں نے 2-3 مضمون لکھ کے تو پروفیسر سجاد شیخ صاحب کی خدمت میں پیش کی. میں نے کہا سر یہ کوشش ہے, دیکھیں آپ. انہوں نے پڑھے مضمون غور سے, انہوں نے مجھے تھپکی لگائی. ان کا ویل ڈن, جاری رکھو اس کام کو. کیا بات ہے. اور آپ اب مزید فنکاروں پر لکھیں. وہاں سے پھر میرے ذہن میں آیا کہ مجھے خاص طور پہ سب سے پہلے میں راول پنڈی کے فنکاروں کو لوں, پھر اعجاز حسین حضروی صاحب, ماسٹر صادق پنڈی والے. پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا. پھر میں نے کہا کچھ جو زندگی میں لوگ میری زندگی میں آئے ہیں, بڑے بڑے فنکار. پھر میں نے مہدی حسن صاحب پہ لکھا, پھر میں نے جناب طفیل نیازی صاحب پہ لکھا. شخصیات پہ تحقیق کر کے سر سنسار کے لیے مضامین لکھے, اور کتابی شکل میں وہ شائع ہوئی. پھر اللہ کی مہربانی سے اپنے استادوں کی, بزرگوں کی دعاؤں سے اس کتاب کو بڑی پذیرائی ملی. جی بے شک. 2002 میں پہلا ایڈیشن چھپا, اور پہلا ایڈیشن بھی میں نے لاہور کتابوں کے کمپٹیشن میں بھیجا, گورنمنٹ آف پنجاب, منسٹری آف کلچر اینڈ یوتھ افیئر. اس میں میری کتاب کا انتخاب کیا گیا, اور 2004 کی بہترین کتابوں میں اس کو منتخب کیا گیا, اور تعریفی سند بھی دی گئی, اور نقد انعام سے بھی نوازا گیا.
تاریخ موسیقی پہ بھی کام کیا سر آپ نے؟ اور دوسری کتاب میری میں مطلب کیونکہ موسیقی سکھاتا بھی ہوں تو مجھے ضرورت تھی کہ کوئی ایسی کتاب بنائی جائے جس میں ہندوستان کی 1000 سالہ جو تاریخ ہے موسیقی کی اس کو یکجا کر دیا جائے. واہ. تاکہ اور میں بک کلیکٹر بھی تھا موسیقی پہ، میں نے بہت نایاب کتابیں اکٹھی کی اور میں نے سب کتابوں کو لفظ بہ لفظ پڑھا. اور جب میں سر سنسار لکھ رہا تھا تو مجھے یہ بھی شوق ہو گیا کہ کتب موسیقی کا ذخیرہ میرے پاس ہونا چاہیے. تو اس میں بھی مجھے اللہ نے بڑی کامیابی عطا کی. تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ ایک ایسی جامع کتاب مرتب کر دی جائے جس میں ایک تاریخ جو ہے وہ اکٹھی کر دوں ایک ہی کتاب میں، کیونکہ بکھری ہوئی کتابیں تھیں، بکھرا ہوا مواد تھا، تو طلباء یا عام قارئین تک وہاں پہنچنا رسائی ناممکن جو میرے پاس، جو میں نے نایاب کتب اکٹھی کی. پھر میں نے کوئی 8-10 مضامین کتابوں سے سلیکٹ کیے اور یہ ایک میری تالیف ہے سمجھیں. تو موسیقی کی تاریخ پر پھر میں نے کتاب کی مرتب کی، اس کا پہلا ایڈیشن چھپا اور اب دوسرا ایڈیشن اپڈیٹ کر کے وہ تیاری کے مراحل میں ہے. 4-5 ماہ بعد اس کا بھی دوسرا ایڈیشن چھپ جائے گا. صحیح. اور تیسری کتاب سر؟ اور تیسری کتاب ایسا ہے کہ 2012 میں مجھے راولپنڈی نیشنل کالج آف آرٹس کی طرف سے مجھے بلایا گیا. RNCA؟ جی NCA راولپنڈی، لاہور کی شاخ ہے NCA راولپنڈی. تو وہاں موسیقی کی کلاس کی ابتدا میں نے کی. تو میں نے پھر طلباء کو میں سکھاتا تو تھا ہی اور سلیبس میرے پاس بنا ہوا تھا. تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو ہم یونیورسٹی لیول پہ میں اس کو ایکسپینڈ کر دوں. تو 3 سال کا میں نے موسیقی کا سلیبس بنایا، عملی موسیقی کا پریکٹیکل سکھانے کے لیے. تو باقاعدہ یونیورسٹی کے پیٹرن پہ میں نے سلیبس بنایا اور وہ میری کتاب تیار ہے اور اس کا نام ہے اسباق موسیقی. واہ جی. واہ. وہ ایک سلیبس ہے وہ جو میں نے ڈیزائن کیا ہے باقاعدہ سائنٹیفک انداز، یعنی وہ کسی بھی یونیورسٹی یا کالج کی میوزک ڈپارٹمنٹ میں سلیبس ایڈ ہو سکتا ہے. وہ میں اسی سلیبس کا پھر شارٹ ورژن جو تھا وہ میں NCA میں بچوں کو کمپیکٹ کر کے ایک میں نے اس کو 6 مہینے کا سلیبس اور 1 سال کا میں نے اس کو پھر کنورٹ کر دیا. لیکن ایک ڈیٹیلڈ میرے پاس کتابی شکل میں اسباق موسیقی کے نام سے، اور وہ MA، آپ نے بالکل صحیح کہا، وہ MA لیول کا سلیبس ہے، ماسٹرز لیول کا جو میں نے بنایا. ناظرین محترم، ہمارے ملک میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ناقدری ہے، فن کی بھی فنکار کی بھی. پروفیسر صاحب جیسی شخصیت اگر کسی اور ملک میں، حتیٰ کہ سری لنکا میں ایون ہوتے، بنگلہ دیش میں ہوتے، تو وہاں انہیں نہ صرف نیشنل اعزازات بلکہ قدر کی جو سطح ہوتی وہ کسی بھی ایک مثال کے طور پر ممبر قومی اسمبلی سے کم نہ ہوتی. لیکن یہاں ہمارا فنکار دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے اور اسی محبت کے سہارے زندگی گزارتا ہوا گزر جاتا ہے. میں پروفیسر صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کی طویل ایک سیریز بھی لے کر آ رہا ہوں. پھر ہمارے یہاں سینئر ہیں سید نزاکت شاہ صاحب. جی وہ میوزک لور ہیں، بہت میوزک لور ہیں، بلکہ گنی کہا جائے تو ایک تاریخ ہیں وہ بھی اپنے اندر. بڑے بڑے خان صاحبوں سے ان کی ملاقاتیں اور ان کے ساتھ بھی سیریز. جی بالکل، اور ایک سلسلہ ان کے ساتھ بھی آ رہا ہے. تو جاتے جاتے جو میں بات جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے بنیادی طور پر، مجھے لاہور میں کہیں کہیں کوئی تھوڑا سا میوزک پہ کام ہوتا دکھائی دیتا ہے، کراچی میں دکھائی دیتا ہے. ٹوئن سٹیز میں کیا صورتحال ہے؟ یہاں اصل میں کچھ ادارے ہمارے سرکاری سطح پہ تو موجود ہیں، جن میں پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس ہے، لوک ورثہ ہے. لیکن جس لیول پہ ان قومی اداروں کے پاس فنڈز ہوتے ہیں اور وسائل ہیں، اور جس طرح سے ان کو کمٹمنٹ کے ساتھ، خاص طور پہ جو کہ ہمارا شعبہ ہے آج ہم بات کر رہے ہیں، کلاسیکی موسیقی جس کی 1000 سالہ ہماری تاریخ ہے، وہ مٹ رہا ہے. بہت سے ساز جو ہیں ختم ہو رہے ہیں، بہت سے فنکار ہمارے نایاب جیسے آپ نے ذکر کیا غربت کی موت مر گئے، ان کو جو ایک پذیرائی ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی. تو سچی بات تو یہ ہے کہ اداروں کا جو کردار ہے وہ جو ادا کرنا چاہیے اور وہ کر سکتے ہیں انہوں نے نہیں کیا اور ابھی بھی نہیں کر رہے. باقی انفرادی طور پر میں سمجھتا ہوں جیسے ہم لوگ ہیں تو ہم نے تو اپنا جو ہے وہ مشن ہے اور ہمارے استادوں کا یہ سبق ہے کہ یہ اتنا فن موسیقی اتنا نایاب علم ہے اور باقاعدہ یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور سائنٹیفک سبجیکٹ ہے. اس کی ترویج کے لیے، اس کی اشاعت ان شہروں میں ٹیلنٹ ہے.
ٹیلنٹ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی مہربانی سے آپ یقین کریں کہ نوجوان آپ سے رابطہ کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں، اور میں نے کہا کہ جو آپ سے سیکھنا چاہیں، آپ فیوچر میں تو جو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک آپ نے مجھے بتایا، وہ بھی ڈسکس کریں گے، لیکن اگر آپ سے کوئی سیکھنا چاہے تو وہ کیسے رابطہ کرتے ہیں، آپ کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ ابھی فی الحال تو میں مطلب جب سے کووڈ آیا اس کے بعد سے تو میں آن لائن ٹیچ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور آن لائن ٹیچنگ میں میرے ساتھ پوری دنیا سے میرے ساتھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں، اور یہاں بھی جو بچے میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، لیکن میں اس میں سب سے پہلی چیز جو دیکھتا ہوں اور آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ یہ ایک بڑا مستقل مزاجی والا کام ہے۔ جی بالکل ہے، ہم کوئی بھی فن ہو سر، بالکل یہ بات درست ہے، مستقل مزاجی والا کام ہے، اور ہم آپ کو فالو کرتے آ رہے ہیں۔ جو بچہ تو مجھے لگتا ہے کہ واقعی یہ کر سکتا ہے اور اس کو کرے گا تو اس کو میں حامی بھرتا ہوں، لیکن جہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ 2-4 مہینے والا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھاگ جائے گا اور اس میں اتنی کمٹمنٹ نہیں ہے، تو پھر سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ضائع کریں۔ یہ تو بات درست ہے، بالکل درست بات ہے۔ وہ نوجوان جو سیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، جاتے جاتے ان کے بارے میں اگر آپ ان کو کوئی میسیج کوئی دینا چاہیں، پیغام دینا چاہیں۔ جو بچے جن میں ٹیلنٹ ہے، بالکل ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے، گاؤں میں بھی ہوتا ہے، دیہاتوں میں بھی ہوتا ہے۔ میں سیکھنے والوں کو یہی کہوں گا کہ اچھے استاد کی تلاش کریں، آپ کا استاد کامل ہونا چاہیے، پہلی شرط، اور دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ اچھا استاد اگر آپ کو مل جائے تو آپ نے پھر ریاضت کرنی ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا کلاسیکی فن ہے یہ تن من دھن کی بازی مانگتا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ ایسے نہیں آتا، جنون کی بات، جنون۔ تو اگر تو آپ نے سیکھنا ہے تو جنون پیدا کریں، اور اچھا استاد ہو، کامل ہو، تو کوئی ایسی وجہ نہیں کہ آپ اچھے فنکار نہ بن سکیں اور آپ اس کے امین نہ بن سکیں۔ میرا ایک شعر میں فیصل صاحب کی نظر کر کے اگلے قسط تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ انگلیوں پر سروں کا سایہ ہے، واہ، انگلیوں پر سروں کا سایہ، سانس کو دھڑکنوں پہ گایا ہے۔ واہ، کیا بات ہے۔ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔